نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم کسی خوشی میں شامل ہوتے ہیں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم خوشی کے بھی کچھ مینرز بھی سیکھیں اور خوشی کو صحیح طرح سے سیلیبریٹ کرنا بھی سیکھیں۔ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جب ہم ریلیجن کو پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر نا گلٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ ہم بہت کچھ سوال غلط کر رہے ہوتے ہیں، سارا perfect بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذرا یاد رکھیے گا ان کا جملہ۔ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، ایک یہاں سے پاکٹ سے بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کہیں اور شاید وہ چیز کہیں اور سرو کر لیں تو وہ سارا فائدے مند کسی کے لیے یا ہمارے لیے۔ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مے بی ہم اوور اسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم اسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گلٹ میں بھی ہیں۔ اور کچھ خوشی مناتے ہوئے ہمیں، اور اسپیشلی اگر ہم اس کو ریلیجس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کیوں ایک ٹینشن سی شروع ہو جاتی ہے یا گلٹ شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اگر ریلیجس شخص وہاں پہ آ جائے تو ہم انجوائے نہیں کر پا رہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ دنیا کی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہمارا دل اس پہ سیٹسفائی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا نا اور ہم اس کو صحیح لیول پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے اسلام کا خوشی سے کیا تعلق ہے، تو دیٹ از وین وی ہیو دس فیلنگ۔ ہم نے کیونکہ ریلیجن کو تھوڑا سا پڑھا ہوتا ہے یا اپنی لائف میں کچھ لوگوں کی اگزامپل سے سمجھا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہماری لائف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ان کی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمپل لائف سٹائل کو اپنے لیے پریفرنس دیتے ہیں۔ ہمیں جب وہ کہتے ہیں کسی بات پہ کہ اس کی بھی کیا ضرورت ہے اور اس کی بھی کیا ضرورت ہے اور یہ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ خوشی کیسے منانی چاہیے۔ اسلام جو ہے نا وہ دیٹ از ناٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، اور دین کا مطلب ہوتا ہے اٹ از وے آف لائف، یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں صبح سے رات تک تو وہ ہمارا وے آف لائف ہے۔ ہم زندگی کو ویسے گزاریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے، وہ انٹیگریٹڈ ہوگا ہمارا۔ خوشی بھی اس کا حصہ ہے، جیسے غم، جیسے ہمارے پروفیشنل اگر ہم ہیں وہ، جیسے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں وہ، آپ میرڈ ہیں، آپ ان میرڈ ہیں، آپ ایجوکیشن میں ہیں، کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیں کہ اسلام کیا ہے، وے آف لائف ہے، کہ میں جو پورا دن کام کر رہی ہوں، جس طرح ہم صبح کو اپنے لیے چائے بنائیں یا کافی بنائیں اور ہم سٹینر سے اس کو چھان لیتے ہیں اور پتی پیچھے رہ جاتی ہے اور ہم مزے کی چائے یا کافی پی لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے پھر سارے دن میں صرف کیا کرنا ہے کہ وہ اس کو چھان لینا ہے۔ جہاں جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ جو چیز ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، ہم نے بس اس چیز کو اپنے آپ سے تھوڑا سا دور کرتے جانا ہے، اور باقی کام جو ہیں ان کو انجوائے کر کے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دین کو انجوائے کریں گے، دین کے مزاج کو انجوائے کریں گے، آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری زیادہ آئے گی۔ نہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر گلٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے آج کے لیے جو ٹاپک پک کیا تھا وہ یہی تھا کہ آج ہم بات کریں گے کہ ایسنس آف یہ جو ہیپینس ہے، یا ہاؤ وی شوڈ چیرش ویری بیوٹیفل مومنٹس جو ہماری لائف میں ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے چیرش کریں گے۔ تو کچھ پرنسپلز میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم ان کو فالو کریں گے تو ہمیں ثواب مل رہا ہوگا۔ یعنی اس کو کہتے ہیں ون ون، اس کو کہتے ہیں بونس، آپ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری۔ ہمیں اس طرح کی ایک وہ ایکٹیویٹی مل رہی ہوگی کہ ہم دنیا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ہمیں جب کلیئرٹی ان آور مائنڈ ہوگی نا تو ہم پھر وہ صحیح طریقے سے وہ فیصلے کر رہے ہوں گے۔ جیسے ایک بہت بڑا پرنسپل یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع ہو تو خوشی کو منانا چاہیے، اس کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کو اپنے حالات اور واقعات، اور اسلام میں جو ایک بات آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عرف۔ عرف کیا ہوتا ہے؟ لیکن مثلاً اگر آپ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے کچھ لوگوں کو بلا کے بیٹھ سکتے ہیں
خوشی کو خوشی کا رنگ دے سکتے ہیں. آپ کے گھر میں ویسے بھی مہمان آتے ہیں, آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہاں آپ اوور ڈو کریں گے اور ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہم کہاں پہ اوور ڈو کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے پھر پرابلم بنے گا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی, وہ جو بات ہو رہی تھی اوور اسپینڈ کر دیتے ہیں, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے, وہ پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. جیسے آج کل اگر ہم ایک نارمل سا ایک ڈیسنٹ سا رسپیکٹیبل ڈریس بناتے ہیں تو وہ کتنے کا بنتا ہے؟ اگر آپ نے کوئی پارٹی ویئر کے لیے, شادی کے لیے بنانا ہے 25-30 ہزار کا بنتا ہے. اگر آپ شفون کا بنا رہے ہیں, تھوڑا ایمبرائڈریڈ بنا رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ فرض کریں آپ 25-30,000 کا ڈریس بنا سکتے ہیں, اور اب آپ اس ایونٹ کے لیے اگر آپ 3 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, 80,000 کا ڈبل اماؤنٹ کر دیں گے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. کہ تو خوشی منانی چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ایک ریوارڈ سسٹم رکھا ہے. جب ہم ریوارڈڈ فیل کرتے ہیں تو ہمارا بہت سے کام کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو ریوارڈڈ فیلنگ نہیں دیتے تو پھر ہمارا بہت سے ہیلدی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو جب ہم صحیح موقع پہ اکنالج کر کے خوشی مناتے ہیں تو وہ ہمارا ریوارڈ سسٹم ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے. وہ جب ڈوپامین جاتی ہے تو ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. جب خوشی کا احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارا اور اچھے اچھے کام کرنے کو دل چاہتا ہے. دس از لائک اے سمپل فنومینا جو کہ ہماری برین سائنسز جو ہیں وہ بتاتی ہیں. تو اسی لیے جائز مواقع پہ خوشی منانی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسے مواقع دیے ہوئے ہیں, یعنی کون کون سے ایسے موقع ہیں جس کو ہمیں ڈیفینیٹلی اس پہ خوش ہونا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. جیسے ایک شادی کا موقع ہے, عید منانی چاہیے. عید کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا, 2 خوشی کے موقع دیے گئے ہیں, 2 عیدیں ہمیں دی گئی ہیں جن کو منانا چاہیے ہمیں. کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, اب چاہے بیٹا یا بیٹی ہے, لیکن اولاد کی نعمت ملی ہے, آپ اس کی خوشی منائیں. عقیقہ اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے. رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اسی لیے خوشی میں عید مناتے ہیں. عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہم قربانی کر کے بناتے ہیں, ڈریس اپ بھی ہوں, کپڑے بھی پہنتے ہیں, تیار بھی ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, پھر کھاتے پیتے بھی ہیں, پھر اپنے فیملی ممبرس کو بھی ملتے ہیں. یہ بھی ایک خوشی کا طریقہ ہو گیا جو کہ ہم کر رہے تھے. اور کون سی خوشی ہے؟ ایگزامس پاس کر لیے, پروموشن ہو گئی. جو بھی ایسے کام ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ اسلامک نہیں ہے, تو یہ بھی اگر آپ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ نے اتنی محنت کی ہے, اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو, تو آپ اس پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ایکچولی ہمارے دماغ میں صرف برتھ ڈیز گھسی ہوئی ہیں, اور جس کی برتھ ڈے آپ بھول گئے تو سمجھیں آپ ڈیزاسٹر زون میں آ گئے, کہ اس نے اب آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہاؤ ڈیئر somebody forget my birthday. جبکہ برتھ ڈے میں آپ نے کیا کمال کیا, آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا پیدا ہو رہے ہیں, آپ نے کوئی ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا تھا, آپ کی تو ایج بھی کم ہو رہی ہے, لیکن جو منانے والے ایونٹس ہیں وہ پھر ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا, پھر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی چاہیے. جیسے لڑکے کی بھی شادی ہے, اب ہم انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے, اس کو اچھا فیل ہوگا. لڑکا لڑکی کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ دس از اے اسپیشل ایونٹ فار اس, اور ان کے اندر ایک جذبات آنے چاہیے. کیونکہ آج کل دیکھیں کہ کچھ شادیاں تو الحمدللہ ایسی ہو رہی ہیں, لیکن بہت سی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں چیلنجز سے گزر رہے ہیں. شادی سے پہلے ہی جو ہے یا ان کو پسند نہیں, کوئی زبردستی کروا رہا ہے, یا پسند کی شادی ہے اور جب تک شادی پلان ہوئی ہے ان کے آپس کے کانفلکٹ شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں وہ گھر جاتے ہیں, تو ان کو پھر وہ خوشی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اسٹریس زیادہ ہو جاتا ہے. لڑکیوں پہ تو بیچاریوں پہ بہت اسٹریس ہوتا ہے, ویڈنگ ڈریس ٹھیک آ جائے, میں اچھی لگ جاؤں, اور جہاں سے میں نے میک اپ کروانا ہے, تیار ہونا ہے, وہ ٹھیک ہو. پھر اماں ابا جو ہوتے ہیں وہ پریشان پھیرے ہوتے ہیں, کس رشتہ دار کو منانا ہے, کس کو نہیں منانا, کس کو بلانا ہے, اگر ایک رہ گیا دوسرا نہ آیا, پھر وہ چین بھی ہوتی ہے ہمارے پاس پوری نا, اس کو بلا لیا تو پھر اس کے ساتھ والے ان کو نہیں بلانا. کئی دفعہ کوئی اور رشتہ دار بھی وارن کر دیتا ہے, اگر تم نے اس کو بلایا تو پھر ہم شادی پہ نہیں آئیں گے. یہ والے بھی ہمارے پاس ایک بہت سارے اسٹریس فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ خوشی منانے میں ہمیں بیلنس کو نہیں چھوڑنا, اور اسلام سب سے بڑا بیلنس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ہمارا ویلیو سسٹم ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اس کو نہیں چھوڑنا. مثلاً یہ کہ بد لحاظی نہیں کسی کے ساتھ کرنی, مثلاً جو ہم نے بھی بات کی تھی کہ اوور اسپینڈ نہیں کرنا, اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اسپینڈ کرنا. مثلاً یہ کہ سب کو رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں ہنسی مذاق ہوتا ہے, جوتا چھپائی پہ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی رسم پہ ہو رہا ہے, اس میں بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے, اس میں کئی دفعہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں.
یا یہ کہ کسی کو مذاق میں کچھ ایسی بات سنا دی جو اس کے لیے بڑا سور پوائنٹ تھا اور وہ ناراض ہو جاتا ہے، کچھ لوگ واک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں. تو بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور میں سب سے زیادہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکے والے اور لڑکی والے ہوتے ہیں، جو مین فیملی ہوتی ہے نا، ان کے لیے کوئی نہ ٹینشنز نہیں کریٹ کرنی چاہیے. یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ریلیجس رسپانسبلٹی آتی ہے. دیکھیے جو لڑکی دے رہے ہیں وہ ان کے اندر ایک احساس ہو رہا ہے کہ آور ڈاٹر از گوئنگ، ٹھیک ہے، مطلب وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک فکر تو ہوتی ہے نا کہ میری بیٹی ہے، وہ جا رہی ہے نئے گھر میں، اس نے ایڈجسٹ ہونا ہوگا، سب کچھ ہے. ان کے لیے بھی کوئی اسٹریس پوائنٹ نہیں بننا چاہیے. پھر جس گھر میں بچی جا رہی ہے ان کو بھی ایک ٹینشن سی ہوتی ہے کہ ایک نئی بچی آئے گی، ہمارے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہوگی، ہمارے بیٹے کے ساتھ سے طرح سیٹل ہو جائے. اب ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی نہ کوئی بات شروع کر دی ہوتی ہے، تم نے اس کو پوچھا کہ نہیں، تم اس کا یہ خیال رکھو، کوئی ویسے ناراض ہو رہا ہے. ہم سب کو جتنے افراد شامل ہوتے ہیں نا، وی شوڈ بی لائک ویری ویری سپورٹیو، ویری ویری. یہ اسلامک ایک ویلیو سسٹم ہے کہ ہم ان کی بائنڈنگ میں ہیلپ کریں. آپ دیکھیں کہ شادی کے ایونٹ سے جو ہمارے نا اندرونی تبصرے شروع ہوتے ہیں نا، اندر سیلف ٹاک میں، کیسا لگ رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، آپس میں نبھے گی کہ نہیں نبھے گی، کون سی ماں زیادہ چلاک، کون سی ساس زیادہ چلاک لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جوڑی سج رہی کہ نہیں سج رہی. اچھا، پھر حق مہر میں سے کیا پتہ چل رہا ہے کیا سٹیٹس ہے، پھر یہ کہ جوڑا ڈیزائنر کا ہے کہ نہیں ہے، اور جیولری کیسی پہنی ہوئی ہے، اور کیا، مطلب ہم لگاتار یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اسلامک ویلیو سسٹم ہمیں کیا بتاتا ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے. ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم ویٹ کر رہے ہیں، اب شادی پہ ہم بیٹھے ہی ہوئے ہیں، تو کوئی آ کے یا تو اس سے بات چیت کر رہے ہیں، بٹ وٹ آر وی ایکچولی ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. ان کی دعا کرنی چاہیے. ہاں، ہم آپس میں اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو مسنون دعا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب کسی کے نکاح پر پہنچے تو ان کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بولنا چاہیے. میں آپ کو عربی میں بتا دیتی ہوں، ترمذی میں ہے، اور اردو ٹرانسلیشن بھی بتا دیتی ہوں. آپ کم از کم اردو میں ضرور یہ دعا دیں. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوشحال رکھے، برکت والا سب تمہارا معاملہ ہو، اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے، اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نکاح ہو. کتنی خوبصورت دعا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اگر ایک شادی پہ کسی نے 150 200 400 500 1000 گیسٹ کو بلایا، اور وہ سارے لوگ جب مل رہے ہیں دلہا دلہن کو، وہ یہ نہیں پوچھ رہے میک اپ کہاں سے کرایا، کون سے ڈیزائنر کا جوڑا پہنا، نندیں کتنی، تو دیور کتنے، تو فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ دعا. the most important ingredient which is required. کئی دفعہ ہم آنے سے پہلے اپنی وہ ڈائریز بھی کھول کے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی ایونٹ ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں کیا تحفہ دیا تھا، ہم نے اس کو بھی میچ کرنا ہے. اس طرح کی ٹینشنز میں پڑے ہوئے ہیں. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ میری ایک فرینڈ نے مجھے کال کی، ہم نے اسی طرح کسی کی شادی پہ جانا تھا، اس نے کہا تم کیا دے رہی ہو؟ میں نے کہا میں تو بھی بڑی بزی ہوں، اور میں دیکھوں گی جو بھی مجھے ٹائم ملا اور جو میرا اس وقت کا بجٹ ہوا میں اس کے مطابق دوں گی. اصل بات یہ میٹر کرتی ہے ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہے. اصل بات یہ میٹر کرتی ہے ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کو کتنی دعائیں دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا تحفہ بہت قیمتی ہو، لیکن اگر میں نے دعا نہ دی اس کو، یا دعا دی تو وہ خدا نہ خاصہ کوئی بھی اس کو چیلنج آتا ہے، وہ تحفہ نہیں اس کو یاد رہنا، وہ دعا اس کو یاد رہے گی. اپنی خوشیوں کو اب آپ دیکھیں کہاں ہم ڈائلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ میں جب جاؤں گی اور میں کسی کی خوشی میں شامل ہوں گی مجھے ثواب ملے گا، میں وہاں بیٹھ کے دعائیں دوں گی مجھے ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم ان اناؤنسڈ دعائیں کرتے ہیں، غائبانہ دعائیں کرتے ہیں، تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے لیے بھی قبول. ہمیں بھی تو اپنے گھروں میں سکون چاہیے. تو بجائے کہ ہم ٹول لگائیں 2 دن بعد، کیا حال ہے، بہو ٹھیک ہے نہیں، بہو نے کچھ کام کیا کہ نہیں، بہو نے گھر سنبھالا کہ نہیں، وہ اس طرح کے جملے بولنے کے بجائے اگر ہم صرف دعاؤں پہ توجہ دیں تو وہ کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. پلس یہ کہ اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہمارا ڈریس کوڈ کیسا ہونا چاہیے جب ہم کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں مس کرتے ہیں. اگر تو دیکھیں نا کوئی نماز کا ٹائم بیچ میں آ رہا ہے اور ہم کہیں کیونکہ میرا ڈریس ایسا ہے یا میں نے میک اپ ایسا کروا لیا ہے کہ میں اللہ کا حکم چھوڑ رہی ہوں، میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، تو پھر آپ دیکھیں اس شادی میں پھر بے برکتی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں. یا یہ کہ اتنی فری مکسنگ ہو اور اتنے ناچ گانے ہوں تو وہ بھی آپ دیکھیں اس میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایسے معاملات میں محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے،
کیونکہ یہ سب باتیں جو ہے بے برکتی لاتی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، آپ دیکھیں کہ اتنی گرینڈیوسٹی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے یوزلی آؤٹ کمز کیا ہو رہے ہیں؟ 10 دن بلکہ مہینہ تھیمیٹک پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ تھیم ہے، کبھی وہ تھیم ہے، اور اس میں عجیب و غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں. اور لیکن ان کے اینڈ ریزلٹس پہ اتنی پکچرز جو اس پہ سوشل میڈیا پہ لگ رہی ہیں. ہم یہ نظر کا کانسیپٹ بھول چکے ہوئے ہیں کہ نظر لگتی ہے کتنی زیادہ. اس بات سے منع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں کہا کہ وہ برحق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے وہ شادی کی برکت جو ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ حسد کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی میں. اسی لیے ہمیں آپ دیکھیں آیت الکرسی بتائی گئی ہے، کل بتائے گئے ہیں. گھر والوں کو صدقہ خیرات ریگولیرٹی سے دیتے رہنا چاہیے. اس کے ضروری نہیں کہ وہ کالا بکرا اور کوئی ایسی چیز لائی جائے جو ریچول کے حساب سے ہے. کوئی بھی چیز آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک آف اے سرٹن نمبر، سرٹن اماؤنٹ کہ مجھے یہی کرنا ہے نا. تو کسی نہ کسی شکل میں انسان صدقہ نکالتا رہے، لگاتار دعائیں پڑھتا رہے. حفاظت کی دعائیں جو ہیں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں ایسے گھروں میں ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے نا. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شیاطین جہاں پہ بھی ہمیں کوئی چیز ایک بڑی خوشی دے رہی ہوتی ہے اور اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے تو شیاطین بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس لیے تو لڑائیاں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کا کوئی نہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے پریشان ہو جاتے ہیں فار نتھنگ. چھوٹی چھوٹی پیٹی باتوں پہ جو ہے وہ سب پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو لوگ شریک ہوں وہ مطلب وہی بات ہے اسکروٹنائز کرنے کے لیے نہ شریک ہو، وہ ایکچولی اس خوشی کو منانے کے لیے شریک ہو. ہمارے پیارے ہیں، ان کو سپورٹ ملے گی. صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ ہوا تھا، جو غزوہ میں نہیں گئے تھے اور صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے لیے آیات نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، جوگ در جوگ لوگ آئے تھے اسے مبارکباد دینے. یعنی وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے کہ ان کا اتنا اچھا یہ کام کیسے ہو گیا، کہتے رشتہ مل کیسے گیا، یہ ہو کیسے گیا. یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ توبہ کیسے قبول ہوگی ان کی، اس طرح نہیں کیا. they were like everyone was excited. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سیدھا مسجد گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف چہرے کی طرف دیکھا اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا تھا. ایکسپریشن ہونا چاہیے ہمارے چہروں پہ کہ لائک وی آر ریئلی تھرلڈ، وی آر ریئلی ایکسائٹیڈ. خوشی کو خوشی کی طرح منانا چاہیے نا، دکھ کی طرح تو نہیں. کوئی پوچھے کیا عالم کے، بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اور دوسرے کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس وقت دکھ بھرے انداز میں وہ بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ اگر کوئی دور سے آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے جو شادی والا گھر ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ اگر اسپیس شارٹ ہے تو ہمیں اپنی کوئی کمرے آفر کر دینی چاہیے، کوئی فیسیلیٹیشن دے دینی چاہیے، کوئی گاڑی آفر کر دینی چاہیے، کوئی پک اینڈ ڈراپ کسی کو دے دینا چاہیے. اس سے ہمارا حصہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں نا اس طرح سے. کہیں سے ایون کوئی کپڑے اچھی کوئی بنا رہا ہے، کوئی ڈیزائنز ہیں آپ کے پاس، وہ آفر کر دینے چاہیے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا خوشی کا موقع ہوتا تھا بڑی گرینڈ قسم کی دعوت کرتے تھے. یعنی عام حالات میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کبھی کبھی 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم پہ ایسے بھی حالات ہے کہ 2 چیزوں کے ساتھ ہم گزارا کرتے تھے، ایک کھجور ہوتی تھی اور ایک پانی ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا تھا پورے اونٹ کی قربانی کر کے تمام لوگ جو وہاں ہوتے تھے ان کو دعوت میں بلا لیا جاتا تھا. یعنی اگر آپ شادی میں کھانا کھلا ہی رہے ہیں تو پھر گلٹ بھی نہ رہیں کیا یہ پتہ نہیں ہم نے مطلب کھانا. اب آج کل کھانا ہے مہنگا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ نا. کہ اب دیکھیں نا جو ڈریس ایک زمانے میں 5,000 میں بنتا تھا وہ 30,000 میں بن رہا ہے آپ کا. تو کھانا پر ہیڈ بھی اسی حساب سے جو وہ ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر تحفہ دینا، تحفہ جو دیں وہ لینا دینا. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی اس سوچ میں رہوں کہ کوئی مقابلے کا تحفہ دوں کہ بہت سے لوگ کمپلشن میں دے رہے ہوتے ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق جو خوشیاں منانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کو غلطی سے کوئی آپ بھول جائیں یا نہ کر سکیں تو دیٹس اوکے. ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو بیکاز انسان ہے نا ہم. تو یہاں پر خوشی میں بیسیکلی ایک چیز جو جنریٹ ہوتی ہے نا وہ ہے پازیٹیوٹی. اور پازیٹیوٹی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ ہاں پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں ریزیلینس دیتی ہے. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ باؤنس بیک کرنے کی کوالٹی دیتی ہے. کیونکہ ہم سب کی لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اسکیٹرڈ ایسے ایونٹس دیے ہوتے ہیں. یعنی ہر مہینے، ہر سال، ڈے میں یا ویک میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. ہر وقت تو آپ کے گھر میں شادی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں ایونٹ نہیں ہے، لیکن وی آر کلوز نٹ سوسائٹی.
کبھی ہمارے گھر کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کبھی کسی اور کے ساتھ ہم شامل ہیں, پھر کسی اور کے ساتھ, وہ ہمیں چیز فریش کر دیتی ہے. وی لک فارورڈ ٹو سچ تھنگس, اسپیشلی جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لک فارورڈ کرتے ہیں نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نا وہ خوشی, جب پازیٹیوٹی آتی ہے, وہ ریوارڈ سینٹر میں خوشی جاتی ہے, ہم ڈریس اپ ہو رہے ہیں, جو امیجیٹ ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن باقی لوگ بھی جو شامل ہوتے ہیں وہ جب اچھی طرح سے شامل ہوتے ہیں تو وہ ہمارا پازیٹیوٹی کا بار اوپر جاتا ہے. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ریشو جو ہے نا, یعنی پورے دن میں اگر آپ دیکھیں تو خوشی اور غمی کا ریشو جو آپ فیل کریں وہ 3:1 ہونا چاہیے. یہ ریسرچ بیس بات ہے, تو میں یہ سوچی تھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو مسائل رکھے ہیں نا, جب ایک مسئلہ ہے نا اس کے مقابلے میں 3 خوشیاں رکھی ہیں, ہمیں وہ ڈھونڈنی چاہیے. کہ جیسے آپ دیکھیں وہ آتا ہے نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں, جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جو آسانی ہے نا اس کے لیے آیا ہے کامن ناؤن, یعنی کہ بہت ساری آسانی ہیں, اور مشکل کے لیے آیا ہے پراپر ناؤن, یعنی ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری کامن آسانیاں آئی ہوئی ہیں, ان کو ایکسپلور کرو. تو 3:1 کا ریشو جب ہوگا تو پھر آپ کو یہ پازیٹیوٹی فیل ہوگی. اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا, پازیٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مشکلات کو ماسک کر رہے ہیں. پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اوکے دس از اے پرابلم ان مائی لائف, لیکن اس وقت جو ہے نا مجھے کیا کرنا ہے, اور یہ والی چیز ہے, مطلب اگر یہ 4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا اور یہ مجھے بادر کر رہی ہے نا, لیکن یہ جو 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا یہ بہت اچھی ہو رہی ہیں میری لائف میں, تو میں ان 2 کو چیریش کر لوں. اس سے یہ ہوگا کہ میرا پازیٹیو ایکسپیرینس بڑھے گا. جب میرا پازیٹیو ایکسپیرینس بڑھے گا, خوشی کا ایکسپیرینس بڑھے گا, مجھے اپنی اسٹرینتھ زیادہ نظر آئیں گی, مجھے اپنی کمیاں کم نظر آئیں گی, مجھے اپنی اسٹرینتھ زیادہ نظر آئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری لائف میں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل, لیکن میں پازیٹیو ایکسپیرینس کو اکنالج کرنا چاہ رہی ہوں اس وقت, اور میں ایمپلیفائی اس کو کر رہی ہوں, اس کا والیوم اونچا کر رہی ہوں. آج کل آپ دیکھیں نا, آپ فون پہ بھی جب آپ کا والیوم ڈاؤن اور آپ کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں آتی ہیں, نوٹیفیکیشن, الارمس, بیسک میڈیا, 4-5 آتی ہیں, ان میں سے آپ ہر ایک کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں اپنی لائف میں بھی وہ دیکھنا ہے کہ کس کس نوٹیفیکیشن کو میں نے ایسے موقعوں پہ جو ہے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, شادی کے موقع پہ کچھ لوگوں کو اپنی شادی یاد آ جاتی ہے کہ ہے ہم نے ایسی خوشی کیوں نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, یا مجھے ایسی ساس کیوں نہیں ملی. دوسرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم نے یہ نہیں کیا, ہمارے لیے تو ایسے کپڑے آئے, ہمارے لیے تو ایسی چیزیں آئیں. ایسے بھی تو دکھ ہمارے سامنے آ جاتے ہوتے ہیں نا, کہ ہائی یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, ان کے رشتہ دار اتنے اچھے ہیں, یا میرے اب اتنے اچھے ہیں, جب میری شادی تھی تو فلاں جھگڑا شروع ہو گیا تھا شادی کے دنوں میں ہی نا. تو ہمارے لیے وہ ٹریگرز بن جاتے ہیں اور ہم ان ٹریگرز کے پیچھے چلتے ہیں. تو کیا کیا کرنا ہے اب آپ نے, ایک تو پازیٹیو ایکسپیرینسز کو بڑھائیں, شادی میں ابھی سے شروع کر دیں. خوشی کا موقع ہے, آلریڈی ہماری ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہے, ہم خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور یہ سارے ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ پازیٹیو ایکسپیرینسز بڑھائیں. اس شادی پہ موقع ڈھونڈیں کہ میں خوش ہوں. یہ موقع نہ ڈھونڈیں کہ مطلب کھانا اچھا ہے لیکن نان ذرا سخت ہے, کپڑے اچھے ہیں لیکن لگتا ہے جوتا نہیں میچ کر رہا, ہائے نہیں پتہ نہیں میں نے یہ پہن لیے ہیں, وہ بنانے چاہیے تھے, مجھے لگ رہا ہے یہ کلر مجھ پہ سوٹ نہیں کر رہا. دوسرا کام جو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ان دا مومنٹ رہ کے انجوائے کریں. بہت زیادہ ایسوسیشنز نہ بنائیں, پھر اس سے خوشیاں ہم خود خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا, شادی جب ہوگی تو کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی, پرفیکٹ تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی نا. اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے, جب بھی ہمارے چیک لسٹ ہوتی ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. پھر یہ کہ شادی کے موقع پہ ریلیشن شپس کو امپورٹنس دیں. جو بھی ریلیشنس ہیں ان کی قدر بھی کرنا, ان کو ویلیو دینا, ان کی رسپیکٹ کرنا. کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. خاص طور پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دلہا دلہن کے گھر والوں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہمیں اٹ موسٹ ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ اپنے ان مومنٹس کو, وہ آلریڈی بیچارے تھوڑے سے ہوتے ہیں, نروس ہوتے ہیں, ٹینس ہوتے ہیں, کہ ہر کوئی ان کو اتنی سپورٹ دے, اتنا ان کا خیال رکھے. ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں, جبکہ یہ وہ موقع ہے جس پہ باقی گھر والوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے, بیکاز ان کے لیے زیادہ ایک اسٹیکس ہائی ہیں ان کے نا, اس لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہر چیز کو ایک اچھا میننگ دینا, یعنی جملوں کو اچھا میننگ دینا, باتوں کو اچھا میننگ دینا, چیزوں کو اچھی طرح سے ایک دوسرے کو بتانا, بیان کرنا. جب آپ
تھک ہار کے رات کو لیٹے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں فلاں توبہ ایونٹس تو کرنے نہیں چاہیے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, پتہ نہیں کیا مشکل ہے. نہیں, یہ نہیں سوچنا. کہتے کہ نہیں, ہم نے بہت اچھا کیا, ہم نے ایک ایونٹ کیا, ہم آپس میں مل کے بیٹھے, خوشیوں میں ایک دوسرے کی شامل ہوئے, اور اگر کوئی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, دیٹس اوکے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکا, آئی کوڈنٹ کم. ناراضگیاں بھی نہیں ہونی چاہیے ایسی باتوں پہ. کوئی نہیں آ سکا تو دیٹس اوکے. کوئی کہتا ہے میں بھول گیا, میری کوئی کمٹمنٹ آ گئی. لائٹ ہارٹیڈ, دس از ہاؤ اسلام از. اسلام ہمارے لیے کسی بھی مسئلے کو جلیبی نہیں بناتا کہ کمپلیکیشنز. اندر جو ہوتا ہے نا دل میں خوشیوں کو رکھ کے, کنٹینٹمنٹ کو رکھ کے جب ہم بڑھتے ہیں نا, تو ایون اگر کوئی کہہ دے سنو اس کو ایسے نہیں ایسے ارینج کر لو, کسی کو برا نہیں لگتا. برتھ ڈے ہوتی ہے, اس پہ کیا ہے آپ کا؟ بڑا کامن سوال ہے اور بڑا مشکل سوال ہے. ایکچولی بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بیچاروں کو خوشیاں چاہیے, اور ہم ان کو خوشی اور کسی طریقے سے دیتے ہی نہیں ہیں. جس دن ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا, وی لیٹ دیم ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ وی میک دیم فیل اسپیشل. ان کو برتھ ڈے سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو غرض ہوتا ہے تحفے مل جائیں, پارٹی ہو جائے, کیونکہ ہم بھی پورا سال ان کو کہتے ہیں اچھا تمہاری برتھ ڈے پہ تمہیں میں الاؤ کر دوں گی. اس لیے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہماری مشابہت جو ہے, ریزمبلنس نان مسلم سے نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کو بہت کلیئر آئیڈینٹی دی گئی ہے. اس وقت مسلمان ہی سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہے. مسلمان کو ہر جگہ بیٹھ کے پروو کرنا پڑتا ہے کہ میرا دل بڑا صاف ہے. مسلمان کو بیٹھ کے پروو کرنا پڑتا ہے, آپ کو شاید دیکھنے سے نہیں لگتا لیکن میں 5 نمازیں پڑھتی ہوں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ کلیئر آئیڈینٹی رکھو. تو ہم کیونکہ خود کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ ہیں, تو ہم بچوں کو صحیح خوشیاں نہیں دیتے. ہم جیسے کوئی اسلامک ایونٹ آتا ہے اس پہ ذرا واز دیتے ہیں, تو بچوں کو پھر اسلامک ایونٹ سارے بورنگ لگتے ہیں. پھر برتھ ڈے پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ جی ہمارا کوئی وہ جو فیوریٹ کیریکٹر تھا اس کے مطابق چیزیں آ گئیں, اب ہم نے یہ کر لیا, پھر ہم نے وہ کر لیا, تو وہ بچے پھر وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم برتھ ڈے کو جسے کہتے ہیں وار زون بنا دیں. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹلز میں پڑے رہتے ہیں, اور بڑے بڑے جو جہاد جو کرنے والے ہیں, جو محاذ ہیں, ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ دس شوڈ ناٹ بی این ایشو فار اس. یہ ایشو اس گھر میں ہوتا ہے, اس فیملی میں ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے بچوں کو ایک ڈرائی کانسیپٹ دے دیا اسلام کا, کہ پھر بچہ اڑ جاتا ہے کہ مجھے ہر حال میں برتھ ڈے منانی ہے. اور بچوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ادروائز اتنی آزادی ہے, اتنی ہم جو حلال خوشیاں ہیں وہ منا رہے ہیں, تو دیٹس اوکے اگر ہم نے برتھ ڈے نہیں منائی. ہمیں اصل وہ چیز سیلیبریٹ کرنی ہے جو ہمیں دین کے قریب لے کر آئے, جو ہمیں ایسے ریچولز میں ڈال دے جس سے ہم دین کی روح سے پیچھے ہو جائیں, وہ فائدہ نہیں دیتی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں, یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے رب کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, تو یا اللہ اس سے معاف کر دینا, درگزر فرمائیں. میرے رب اس گھر میں اپنی بہت ساری برکتیں نازل فرمائیں. یا اللہ یہ جو 2 خاندان ملنے کے لیے جا رہے ہیں, میرے رب ان کے دلوں کو جوڑ کے رکھنا. یا اللہ آپ کی زندگی بہترین گزرے. میرے رب ان کو حاسدوں کے حسد سے بچانا. یا اللہ ان کو حلال رزق عطا فرمانا. یا اللہ جو ان کا رزق ہو اس میں برکت عطا فرمانا. میرے رب
ان دونوں خاندانوں کی آگے جو اولادیں آئیں گی ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ تمام شادی کے فنکشنز احسن طریقے سے ادا ہو جائیں. یا اللہ اس میں جو بھی ایسے معاملات ہوں جو درست نہ ہو میرے رب ان کو درست فرما دینا. یا اللہ اس میں تیری رضا کے معاملات زیادہ شامل ہوں. میرے رب جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں جو لوگ بھی شادی میں ہیں یا اللہ ان سب کی بھی جائز دعائیں اور تمنائیں ان سب کو قبول فرما دینا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا. میرے رب جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں ان کو بہترین جوڑ دے دینا. یا اللہ جو رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو کھول دینا تاکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی شادی شدہ زندگیوں کو گزار سکیں. یا اللہ یہ شیطان کے شر سے بہت دور رہ سکیں کیونکہ شیطان نے حدیث کے مطابق اس کو اپنے ہی ساتھی کو تاج پہنایا تھا اس لیے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا. یا اللہ ان کے درمیان میں بہترین مفاہمت ہو, بہترین محبت ہو, وہ والی محبت ہو جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ ود ہو, وہ رحمت ہو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکیں. یا اللہ اس شادی پہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے دلوں کو کھول دینا. جو لوگ پریشان ہیں آپس میں نہیں جڑے ہوئے میرے رب ان کو جوڑ دینا. میرے رب امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم کرنا. یا اللہ ہماری نسلوں میں دین کو قائم رکھنا. یا اللہ ہر قسم کے شر برائی سے ہمیں بچا کے رکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.